میں نے ایک سوال پوچھا عمران خان صاحب سے، کیونکہ وہ جتنی بھی گفتگو کر رہے تھے نا، وہ گفتگو یہ تھی ان کی کہ پاکستان تحریک انصاف مقبول ہے، عوام میں گراس روٹ لیول میں پی ٹی آئی کی ووٹ بینک ہے، ان کی سپورٹ ہے۔ اگر یہ چلے بھی جاتے ہیں لوگ، جو لوگ گئے ان کے حوالے سے انہوں نے بائی دا وے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کا جینون پرابلم تھا، لیکن کچھ لوگ ایکسپوز ہو گئے۔ شیری مزاری کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شیری کا کیس جو ہے وہ جینون ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہے اور اس کی وہ جو جسمانی حالت ہے یا صحت ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ یہ والا رگڑا سہ پاتی، تو لہٰذا شیری مزاری نے جو کیا ہے وہ جینون ہے وہ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی نام نہیں لیے، بلکہ صحافیوں نے ان سے اصرار کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کن لوگوں کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپوز ہوئے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے ابھی کوئی نام نہیں لیا۔ لیکن یہ ضرور ذکر ہوا کہ کچھ لوگ ایکسپوز ہوئے، کچھ جو ہیں وہ جینون ان کا پرابلم تھا، کیونکہ جو دباؤ تھا وہ دباؤ وہ جینونلی برداشت کر نہیں سکتے تھے۔ اچھا، تو یہ جب جتنی بھی باتیں خان صاحب کر رہے تھے نا، اور جب وہ کہہ رہے تھے کہ سسٹینیبل نہیں ہے اور لوگ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں اور عوام میں شعور آ چکا ہے اور الیکشنز جو ہیں وہ آئین کا تقاضا ہے اور یہ سب کچھ، اور جتنی بھی باتیں وہ کر رہے تھے کہ تحریکیں ایسے ختم نہیں ہو سکتی، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ خان صاحب آپ جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں نا، یہ گفتگو کو اگر تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو آپ درست بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مقبول ہے، آپ درست بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ایسے ختم نہیں ہوتی ہیں، نہ ہونی چاہیے، آپ درست بات کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو فسطائیت کی گئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر ریمینز کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آئیڈیلسٹکلی سپیکنگ، تھیوریٹیکلی سپیکنگ، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور تھیوریٹیکلی آئیڈیلسٹکلی یہ غلط ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈی فیکٹو سچویشن کو دیکھیں پاکستان کی، اور جو حالات ہے اور جو پریکٹیکلٹی ہے، جو پریکٹیکل سچویشن ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کی جتنی بھی گفتگو ہے اس میں آپ کی باتیں تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، آئیڈیلسٹک پوائنٹ آف ویو سے یا میرٹس کے پوائنٹ آف ویو سے درست بھی ہیں، بالکل درست ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب صورتحال ڈیفرنٹ ہے، مثال کے طور پہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے دباؤ میں پارٹی آ کے چھوڑی اور وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور جینون تھا، تو پھر یہ مثال کے طور پہ یہ میرٹس تو نہیں ہے نا، یہ تو پھر کچھ اور ہے۔ تو جب پریکٹیکلی سچویشن کچھ اور ہے تو اس کچھ اور قسم کی سچویشن کے حوالے سے آپ نے کچھ اور حکمت عملی سوچی اپنی دماغ میں کہ اس کرائسس کو آپ نے سروائیو کیسے کرنا ہے۔ اور پھر میں نے ان کو وہ حوالہ دیا مثال کے طور پہ کہ ایک چنکیا کی سینگ ہے، لیو ٹو فائٹ another day، اور وہ جو ہے جی، اور کرائسس کو سروائیو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نیریٹو جو ہے وہ عوام میں بک چکا ہے اور لوگ جو ہے وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن دوسری طرف جب حکومت نے جو کچھ کیا ہے وہ اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہے، تو پریکٹیکلی وہ سچویشن ڈفرینٹ ہے۔ تو اگر وہ اس پہ گامزن رہتے ہیں اور وہ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا میرٹس اور دا تھیوری اور آئیڈیلزم، دین واٹ از دی اسٹریٹجی دیٹ یو ہیو ان مائنڈ ایز اے پولیٹیشین؟ یہ میرا سوال تھا کہ ٹھیک ہے، آپ کے حوالے سے آپ کا جو سپورٹر ہے وہ مانتا ہے کہ آپ لیڈر ہیں، بڑے لیڈر ہیں، آپ لوگوں کو اکٹھا آپ نے کر لیا فار اے سرٹن کاز، لیکن ابھی جو صورتحال ہے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، اس میں مے بی آپ کو ایک لیڈر سے زیادہ ایک پولیٹیشین کے طور پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا آپ کے پاس کوئی پلان بی ہے کہ آپ نے اس کرائسس میں سے نکلنا کیسے ہے؟ اور پھر میں نے کہا کہ یا تو آپ نے ذہنی طور پہ اگر یہ ذہن بنایا کہ آپ کی لیگیسی یہیں تک تھی کہ عمران خان نے جو کچھ کرنا تھا زندگی میں وہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد اب جو ہے آگے آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں تک آپ کی یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کرائسس کو سروائیو کرنا ہے، اس میں سے نکلنا ہے اور پھر دوبارہ جو ہے میدان میں اترنا ہے، تو اس کے لیے کوئی پلان بی ہے؟ تو اس کا جواب عمران خان صاحب نے جو دیا اس میں مجھے نہیں لگا کہ کوئی پلان بھی انہوں نے سوچا ہے، مجھے نہیں لگا کہ ان کے ذہن میں یا ذہن کے کسی خانے میں اس طرح سے وہ سوچ رہے ہیں ایز اے پولیٹیشین کہ میں نے اس کرائسس کو سروائیو کیسے کرنا ہے۔ میں نے ان کو یہ ادراک کرانے کی کوشش کی کہ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ کے کندھوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ پورے ملک کی سب سے مقبول جماعت ہے، اور اگر یہ پورے ملک کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت ہے
اور ہر صوبے میں اس کی فالوئنگ ہے، تو بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو آپ کو ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو اسٹریٹجی ڈیوائس دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ آپ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں میرٹس کے والے سے کہ دیکھیں جی ہم بڑے پاپولر ہیں، الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن ہوں گے تو ہم جیت جائیں گے، لیکن اگلے اگر نہیں کرا رہے ہیں الیکشن پی ڈی ایم والے، یا وہ فستائیت کر رہے ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں، تو پھر واٹ از دا پلان بی؟ آپ مطلب کہ پھر ایک میچ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم بڑی اسٹرانگ ہے اور میچ ہم کھیل رہے ہیں اور اپنی ٹیم کی اسٹرینتھس کی وجہ سے ہم یہ میچ جیتیں گے، لیکن اگر میچ ہے ہی فکسڈ، میں نے بولا یہ، میں نے کہا اگر میچ ہے ہی فکسڈ، مثال کے طور پہ آپ یہاں سے بہترین یارکر کراتے ہیں اور بیٹسمین کو آؤٹ کرتے ہیں اور اس کی کلی پھڑک جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود امپائر آؤٹ ہی نہیں دے رہا، ایسے ہی بولا میں نے وہاں پر، امپائر آؤٹ ہی نہیں دے رہا، تو آپ میچ جیتیں گے کیسے؟ تو جو فکسڈ میچ ہے، اس فکسڈ میچ کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ تھیری یا رولز یا میرٹس کے مطابق نہیں آتا ہے، وہ جو پلان ہوتا ہے جس کے مطابق وہ میچ فکس کیا جاتا ہے، اس پلان کے مطابق اس کا نتیجہ آتا ہے۔ تو اس پلان کے مطابق اگر پی ڈی ایم کا مائنڈ سیٹ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کا ہے یا سیاسی طور پہ مکمل آپ کو وائپ آؤٹ کرنے کا ہے، تو ان کے حوالے سے آپ نے کیا پلان سوچا ہے کہ جی ان کے اس پلان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ایز اے پولیٹیشین، بیکاز پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبل۔ آئی سیڈ دس ٹو عمران خان دیٹ پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبل، اینڈ ویئر از دی وی ہیو سین عمران خان دا کرکٹر، وی ہیو سین عمران خان دا لیڈر آف پی ٹی آئی، ویئر از عمران خان دا پالیٹیشین؟ میں نے ایگزیکٹلی آج یہ کہا ہے خان صاحب کو، ویئر از عمران خان دا پالیٹیشین؟ تو لیکن پھر جو انہوں نے جواب دیا اس کا، اس میں تقریباً وہی باتیں تھیں جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں، اور وہ پھر میرٹس کی بات کی انہوں نے، پھر تھیری کی بات کی انہوں نے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ دیر تک سسٹینیبل نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ، لیکن ہاں ایک جو واحد مجھے خان صاحب کے گفتگو کے کانٹینٹ میں تبدیلی نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اتنا کھل کے اب اس کا اظہار کر نہیں سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کر بھی دیا ہوا ہے یہ کہہ کے کہ جی مذاکرات کرنے کے لیے میں تیار ہوں طاقتور حلقوں کے ساتھ۔ خبر لگتی ہے حکومت کے ساتھ، لیکن بات تو وہی ہے نا، طاقتور حلقوں کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو ایک چینج میں نے آج خان صاحب کی گفتگو میں محسوس کیا ہے اور ان کے جو کانٹینٹ میں محسوس کیا وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات کرے، ان کے ساتھ بات چیت کرے اور ان کو ایک آنریبل طریقے سے ٹریٹ کرے اور ان کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کرے، اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے یا ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر کی حیثیت سے، ایک ہسٹورین کی حیثیت سے، ایک صحافی، ایک اینکر کی حیثیت سے، ایک مورخ کی حیثیت سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جنگ ہوتی ہیں، پوری تاریخ بھری پڑی ہے جنگوں سے، اقتدار کی خاطر پالیٹکس ہوتی ہے۔ خان یہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایک خاص نظریے کے لیے پالیٹکس کیا ہے، میں نے اقتدار کے لیے نہیں کیا، چلے خان وہ کہتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو مثال کے طور پہ اگر لگتا ہے کہ نہیں، لیٹ سپوز اسٹیبلشمنٹ کو یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب درست نہیں کہتے ہیں، یہ تو پاور پالیٹکس کر رہے تھے اور انہیں پاور ہی چاہیے تھی، اور اگر ان سے چلی گئی پاور تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ اب اس لڑائی میں وہ خان کا اپنا ایک کیریکٹر ہے، خان کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنی ایک پرسنالٹی ہے کہ وہ کہتا ہے میں آخری گیند تک لڑوں گا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو تو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے خان کی ساری ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی ہے، وہ آتے ہیں روتے ہیں پریس کانفرنس میں اور پارٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ خان ورچولی آئسولیٹ ہو چکا ہوا ہے، بندے تو اس کے پاس اب وہ نہیں ہیں جو اس کو وہاں سے نکالیں یا لے کر جائیں، یا مثال کے طور پہ اس کی وہ اسٹرینتھ اس طرح سے وہ بندے تو نہیں۔ اگر کوئی ووٹ بینک ہے تو وہ سائلنٹ سپورٹ گراس روٹ لیول پہ میسج پہ وہ بھی ٹرانسلیٹ ہوگی، ریفلیکٹ ہوگی، الیکشنز میں نہیں ہوگی، اس کے بھی 100 طریقے ہیں ریفلیکٹ نہ ہونے کے، وہ ساری باتیں میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ 75 سال کی تاریخ ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی، یہ کوئی 1-2 ہفتوں، مہینوں، سالوں میں ختم ہونے والی بات نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ فرام اے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا تو چلو اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، عمران خان کی اپنی ایک پرسنالٹی، اپنی ایک شخصیت ہے، اس نے یہاں تک کہہ دیا خان نے کہ جی میں کرنے کے لیے تو تیار ہوں مذاکرات، اور میں نے آج دیکھا بھی کہ ان کی خواہش ہے۔ اینڈ بائی دا وے یہ 9 مئی سے پہلے بھی میری آبزرویشن یہی تھی، کیونکہ صحافیوں کے ساتھ جا کے جب میں عمران خان صاحب سے ملا تھا تو خان صاحب نے 9 مئی سے پہلے بھی یہ بات کی تھی صحافیوں سے کہ میں اسٹیبلشمنٹ اور میرے درمیان جو خلیج ہے، جو ڈفرینسز ہیں، کیسے دور کروں، یہ الفاظ تھے خان
عمران کے کہ کیسے دور کروں، کیا کروں. تو انہوں نے صحافیوں نے جس کے دل میں جو آیا، ذہن میں جو آیا، اس نے مشورے دیے جی آپ یہ کریں. کسی نے کہا جی بین الاقوامی کوئی کنٹری کو آپ ڈال لیں، کوئی چائنا کو، سعودی عرب کو. کسی نے کوئی مشورہ. بہرحال مشورے تب بہت سارے لوگوں نے دیے تھے، عمران خان نے سنے بھی تھے. وہ خواہش پہلے بھی تھی، وہ خواہش آج بھی ہے، آج اس کا اظہار بھی ہو چکا ہے.